بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمة متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، برکت والا مہینہ آ چکا ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے بیڑیوں میں۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، ومردۃ الجن، اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، وفتحت ابواب الجنتی فلم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا، وینادی منادن، اور اللہ کی جانب سے ایک آواز لگانے والا یعنی فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کا برائی کا ارادہ کرنے والے رک جا، وللہ عتقاء من النار، اور اللہ کے لیے جہنم سے قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ وذالک کل لیلۃ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے اس مہینے کی۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں رمضان سے متعلق 2-3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان ساری حدیثوں میں بنیادی طور پر رمضان المبارک کی یہ فضیلت بتلائی گئی ہے کہ رمضان برکت والا مہینہ ہوتا ہے، اتنی برکت والا مہینہ کہ اس مہینے میں آسمان کے، جنت کے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے یا رحمت کے دروازے، کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری چیزوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ایک دروازہ بھی جنت کے دروازوں میں سے بند نہیں رکھا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا ہے۔ اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں شیطانوں کو، سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان اتنی برکت والا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی جانب سے آواز لگانے والا آواز لگا کر کہتا ہے کہ اے خیر کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ، مانے جو بھی نیک کاموں کا ارادہ کرتے ہیں وہ نیک کاموں کو انجام دیں،
اور جو برائی کا ارادہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اے برائی کا ارادہ کرنے والے رک جا، باز آ، برائی مت کر۔ مانے یہ برکت والا مہینہ، اس مہینے میں بھی برائی کر کے اپنے آپ کو محروم کیوں بنا رہا ہے؟ اس مہینے میں گناہوں سے، برائی سے بچ، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اچھے اعمال کرنے کی فکر کرنی چاہیے، بری باتوں سے، برے کاموں سے، بری حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال ان ساری احادیث میں بنیادی طور پر رمضان المبارک کی برکت اور رمضان کی فضیلت بتلائی گئی ہے، اور یہ چاہا گیا ہے، ان حدیثوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی فکر کریں۔ اب یہاں پر ایک سوال ان حدیثوں میں رہ جاتا ہے کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ سارے ہی شیطانوں کو بند کر دیا گیا، تو پھر رمضان میں گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ یہاں پر یہ سوال ذہنوں میں اس لیے آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والے سارے گناہ شیطان کرواتا ہے، ایسا ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے دونوں باتیں، اچھائی اور برائی، اچھائی کا ارادہ اور برائی کا ارادہ۔ انسان کی ذات میں خود میں اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہے۔ انسان خود اپنے اختیار سے اچھائی کی راہ اختیار کرتا ہے تو ثواب ہے، برائی کی راہ پر چلتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ